الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پچھلے سبق میں پچھلے ہفتے ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ شیطان آدم اور حوا دونوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی اس کام کے لیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو ایک سوال پچھلے درس میں بھی حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کی طرف سے بھی آیا تھا، اور بعد میں ایک دوست نے مجھے ویسے بھی بھیجا کہ شجرہ جو ہے درخت جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، تو کچھ لوگوں کے نزدیک اس درخت کا مطلب میاں بیوی کا تعلق ہے۔ تو جب تک وہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کریں گے تو پردہ ان کا رہے گا، تو جب انہوں نے تعلق قائم کر لیا، پردہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو دیکھوں گا، تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جن صاحب نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے انہوں نے کوئی نقلی دلیل بیان نہیں کی ہے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی امام سے، کسی حدیث سے کوئی ریفرنس انہوں نے پیش نہیں کیا۔ عقلی طور پہ کچھ بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے یا بات بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ وزن نہیں ہے تو وہ بات نہیں بنی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس سے آگے سطر کھل جانے کا ذکر ہے، ننگے ہو جانے کا ذکر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی چیز جوڑ جو ہے نا اس کا وہی اسی کا لگتا ہے، لہٰذا شجرہ کا مطلب یہاں پہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ تو جو ان کے جسم کے حصے ننگے ہوئے، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی دوسری آیت میں یہ بات آ رہی ہے، تو میں انشاءاللہ وہاں پہ اس بات کی تھوڑی سی اور وضاحت بھی کر دوں گا کہ جو جسم کے حصے ننگے ہو گئے تھے، یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی جو پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کا تعلق وہ پھل کھانے سے یا وہ کسی کام کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حکم پورا نہ کر سکنے کی وجہ ہے۔ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، جو پابندی لگائی تھی، اس پابندی کو پورا نہ کر سکنا، تو اس کی وجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی وہ جو پروٹیکشن تھی اس کو واپس لے لیا۔ نہ اس میں پھل کا کمال ہے اور نہ پھل کھانے کے کسی عمل کا اس میں دخل ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اطاعت کا وعدہ ہوا تھا اس میں کمزوری کا نتیجہ ہے، اور اس کو پورا نہ کرنا تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ رب العالمین نے وہ پروٹیکشن واپس لی ہے۔ لہٰذا کسی کے نزدیک بھی، کسی اور کے نزدیک بھی شجرہ کا مطلب تعلق نہیں ہے، شجرہ کا مطلب جو ہے وہ پھل کھانا ہی ہے، یا کوئی غلہ ہے، یا وہ جو کھانے والی چیز ہے۔ درخت کھانا جو ہے مطلب درخت کا پھل کھانا۔
عربی لٹریچر کے اندر بھی کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر نہ عرب کے کسی جاہلی لٹریچر کے اندر بھی یعنی درخت کو جو ہے نا وہ کسی انسانی تعلق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی ہے، نہ ہی مثال کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، تو شیطان نے ان دونوں کے سامنے کوشش کرنے میں انتہا کر دی۔ یہ قاسمہ جو ہے نا یہ باب مفاعلہ ہے، اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، دونوں طرفوں سے کوئی کام کیا، جس طرح مقابلہ ہوتا ہے نا، مقابلہ کا مطلب ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی دو قوتیں تھیں، دو فریق تھے جو آپس میں انہوں نے ٹکر لی۔ قاسمہ کا مطلب یہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ انہوں نے بھی قسمیں کھائیں انہوں نے بھی قسمیں کھائیں، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ قاسمہ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پہ قاسمہ کا مطلب اکثر مفسرین کے نزدیک زیادہ تر جنہوں نے بیان کیا ہے کہ قسم کھانے میں پوری محنت کرنا، کوشش کرنا، بار بار قسم کھانا، قسم میں مبالغہ کرنا، ضرورت سے زیادہ قسمیں کھانا۔ تو باب مفعلہ کے اندر مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسمیں کھانے میں حد کر دی ان دونوں کے سامنے۔ اِنِّی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس بات کی قسمیں کھا رہا تھا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اور بار بار مختلف طریقوں سے کہ وہ جو زمانہ تھا جو تمہیں منع کیا تھا وہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے، جتنے ٹائم کے لیے منع کیا تھا وہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ کونے والا ہے۔ بے شمار طریقوں سے اس نے ورگلانے کی کوشش کی اور بالآخر وہ ان کو اپنے ڈھاب پہ لے آیا۔ اس میں مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ کسی گناہ اور برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو انسانی فطرت ہے وہ کسی گندی چیز کو، کسی غلط بات کو، کسی گناہ کی چیز کو ڈائریکٹ قبول کرنے سے کتراتی ہے۔ تو ہمیشہ جو شر کی قوتیں ہیں وہ کسی بھی چیز کو جب پیش کرتی ہیں تو اس کو خیر کے پردے میں یا بینیفٹ کے پردے میں یا فائدے کے پردے میں، ضرورت کے پردے میں اس کو پیش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت بنا کر اس کا فائدہ بیان کر کے، مجبوری بنا کر اس کو پیش کرتی ہیں اور پھر لینے والے اس سودے کو لے لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیپسول کے اندر ڈال کے اس دوائی کو دیا جاتا ہے، شوگر کوٹڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی انتہائی کوشش کی، قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فَضَّلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو قائل کر لیا اور مائل کر لیا، ورغلا لیا دھوکے کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی کیس پورا کلیئر کر دیا ایک لفظ کے ساتھ، بغرور کہہ کر، فَضَّلَّاهُمَا بِغُرُور۔ تو شیطان ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اس میں آدم اور حوا کو قصوروار نہیں بلکہ انڈائریکٹ ان کو ان کی غلطی کا ذکر کیا ہے۔ فَضَّلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دینے میں شیطان کو کامیاب ہو گیا، تو دھوکے کے ساتھ اس نے ان کو ورگلا لیا اور قائل کر لیا، مائل کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے سامنے ننگی ہو گئی۔ تو جہاں بھی قرآن نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے واقعہ کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پہ دونوں کو اکٹھا رکھا۔ وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، اِنِّی لَكُمَا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، فَضَّلَّاهُمَا، دونوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے درخت چکھ لیا تو دونوں کے جو ہے نا وہ پرائیویٹ پارٹس وہ ننگے ہو گئے۔ ہر جگہ پہ قرآن دونوں کو بیان کرتا ہے۔ اصل میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے جو کہ جھوٹ ہے اور غلط ہے،
کہ شیطان نے پہلے مائی صاحبہ کو ورگلایا تھا، اور مائی صاحبہ نے پھر جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس رستے پہ لے کے آئے، ان کو قائل کیا، مائل کیا۔ تو شیطان نے حضرت حوا کو جال میں پھنسایا، اور پھر حضرت حوا کے ذریعے سے حضرت آدم تک پہنچا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواتین کو ہر مہینے ایک مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کی اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ تم نے خود بھی دھوکہ کھایا تھا اور تم نے بابا جی کو بھی دھوکہ دیا تھا، تو یہ ان کی اس گناہ کی سزا ہے جو قیامت تک کے لیے ان کو ملتی رہتی ہے۔ یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، بیس لیس ہے، اس کا کوئی تعلق بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اور ہر جگہ پہ قرآن نے دونوں کو اکٹھا رکھا ہے، کہیں پہ بھی اشارہ بھی نہیں ہے کہ اس نے پہلے ایک کو کیا تھا پھر دوسرے کو کیا تھا۔ یہ ٹوٹلی قرآن کے خلاف ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد اور کوئی بیس نہیں ہے۔ باقی یہ پارٹ آف نیچر ہے، یہ جو فزیکل سٹرکچر ہے عورت کا، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے فزیکل سٹرکچر کے لیے ضروری ہے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، جو وظیفہ اللہ پاک نے عورت کا مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس کی طبیعت کا اس کو حصہ بنا دیا، اس کے ساتھ حضرت حوا کی غلطی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بدت لہما سوآتہما، تو ان کے جب حصے جسم کے ان کے سامنے کھل گئے، شرمگاہیں ان کی کھل گئیں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، سوآت اس حصے کو کہتے ہیں جس کو کھولنا یا ننگا کرنا فطری طور پہ ہر انسان برا محسوس کرتا ہے، ان کو سوآت کہتے ہیں۔ تو پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں، شرمگاہیں، یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو دونوں نے شروع کر دیا جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلان تھا اس بات کا، اظہار تھا اس بات کا اللہ کی طرف سے کہ یہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا تھا، تمہارے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، تم نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اب یہ جو پردہ ہے، یہ جو حفاظت ہے، میں اپنی سیکیورٹی اس حوالے سے واپس لے رہا ہوں۔ اب ہمیشہ کے لیے برائی سے بچنے کا انتظام تمہارا اپنا ہوگا، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کا انتظام تمہارا اپنا ہوگا۔ میری طرف سے جو انتظام تھا میں اس کو واپس لے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی تائید تمہیں حاصل ہوگی، اس حوالے سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہیں ملے گی، لیکن کب؟ جب تک تم اطاعت کرتے رہو گے، اور جب اطاعت کرنا بند کرو گے اللہ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا۔ غلطی کرو گے، جو ٹریک سے اتر جاؤ گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تائید ہے، جو پروٹیکشن ہے، جو حفاظت ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس بات کا اظہار تھا، اس بات کا اعلان تھا۔ اور پھر فوراً ہی جب انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا، تو یہ بھی اس بات کا اظہار تھا کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم کے حصے ننگے ہوتے ہیں تو وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ننگے ہوں۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، اس وقت جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا، درختوں کے پتے ہی ان کو ملے، انہوں نے درختوں کے پتوں کے ساتھ اس کو ڈانپنا شروع کیا۔ یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ یہ فطرت کا حصہ ہے، انسانی نیچر اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اس کو مختصر کرتے جا رہے ہیں بلکہ اتارتے جا رہے ہیں، وہ فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ نام لے کے اللہ پاک نے لباس پہ پورا تبصرہ فرمایا ہے۔ میں وہاں پہ جب پہنچتا ہوں تو پھر میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا اس حوالے سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب یہاں بھی دیکھیں نا، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو آواز دی، ان دونوں کے رب نے دونوں کو پکارا۔ ہر جگہ پہ اللہ پاک نے دونوں کو اکٹھا رکھا ہے، تو دونوں کو ان کے رب نے پکار کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا
کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کے ساتھ تمہاری کھلی دشمنی ہے، وہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے. تو چھپے ہوئے دشمن سے دھوکہ کھانا آسان ہوتا ہے، جو کھلا اور اوپن دشمن ہوتا ہے اسے تم کیسے دھوکہ کھا گے؟ کیا تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ تو جب اللہ کی طرف سے ان سے پوچھا گیا اور ان کو احساس دلایا گیا اس بات کا، تو فوراً ہی، یعنی شیطان کو جب احساس دلایا گیا تھا، میں آج کے سبق کے اختتام پہ کمپیئر بھی کروں گا، وہ 4-5 پوائنٹ جو ہیں ان میں کمپیئر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ انسان اور شیطان میں کیا فرق ہے، یعنی آدم کی نسل میں اور شیطان کی نسل میں کیا فرق ہے اور کیا ہونا چاہیے. جب اس کو اللہ رب العالمین نے غلطی پر متنبہ کیا تھا تو اس نے تکبر کیا تھا، اس نے ہیل و حجت سے کام لیا تھا، اس نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی تھی. اس نے جو ہے نا، شیطان نے آگے سے فلسفے بکھیرے تھے اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اپنی غلطی کو. لیکن یہاں پہ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو متنبہ کیا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ قالا، دونوں نے کہا. تو ہر جگہ پہ دونوں کو اکٹھے اللہ پاک نے ذکر کیا. وہ دونوں پکار اٹھے، دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر دی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم کوئی کسی قسم کی کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے. فوراً ہینڈز اپ کر دیا اور کہا اللہ ہم نے مان لیا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب اگلی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہم پہ رحم، آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کوئی شک اس میں نہیں ہے، ڈیفینیٹلی، شیورلی، سرٹنلی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے. اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہم یقینی طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان، خسارے، گھاٹے سے، تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا اور آپ نے ہمیں معاف نہ کیا. تو فوراً ہی حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں دونوں اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی کی بھی درخواست کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے رحم بھی مانگتے ہیں. اور اگر یہ رحم اور معافی نہ ملے تو پھر یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان اور خسارے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو جب اس طرح اظہار کیا اللہ رب العالمین کے سامنے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمائی جو سکیم کی تکمیل ہے، جو سکیم کا حصہ تھا. اب پھر بات وہاں پہ آ گئی ہے. اب یہاں پہ پھر میں ایک بات عرض کروں گا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آدم اور حوا کو اللہ رب العالمین نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا تو یہ ان کی غلطی کی سزا تھی، غلطی کی سزا کے طور پہ. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ جب انہوں نے غلطی کی معافی مانگی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا، اور معاف کر دینے کے بعد پھر سکیم کا اگلا حصہ بیان فرمایا. یہ سکیم کا حصہ تھا جو اگلی بات ہو رہی ہے. قال اهبطوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے اب زمین پہ چلے جاؤ. یہ اب سکیم کا اگلا حصہ آ گیا ہے. جو چیزیں دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کو وہاں رکھا تھا، وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ تھا وہاں پہ کچھ چیزیں دکھانے، سکھانے، سمجھانے کا. وہ جب کورس کمپلیٹ ہو گیا اب سکیم کا اگلا حصہ آ گیا ہے. یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، وہ بات وہاں ختم ہو گئی تھی. اب یہ پارٹ آف سکیم تھا، یہ پارٹ آف اسکیجول ہے جس کا اللہ رب العالمین نے آگے اظہار کیا ہے. قال اهبطوا، یہاں سے اتر جاؤ نیچے. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہاں پہ کچھ لوگوں نے بیان کیا اللہ نے آدم کو کہا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی. تو یہ بات کمزور ہے. جو بات اوتھینٹک ہے اور زیادہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور آدم. اللہ پاک نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ تمہاری کھلی دشمنی ہے. اب دونوں سے کہہ دیا کہ اسکیم کا ایسا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے اور تم دونوں کی دشمنی ہمیشہ رہنی ہے. بعضکم لبعض عدو، قیامت تک کے لیے تمہاری دشمنی چلتی رہے گی، صلح کی گنجائش نہیں ہے. نہ شیطان اپنے کام سے پیچھے ہٹے گا، نہ باز آئے گا، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ وہ چھوڑے گا. اور نہ آدم کی دشمنی اور اس سے صلح ہو سکتی ہے،
نہ اللہ رب العالمین کی شیطان سے صلح ہو سکتی ہے، نہ شیطان کی آدم سے صلح ہو سکتی ہے۔ تو یہ دشمنی تمہاری قیامت تک کے لیے چلنی ہے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو اس دشمنی کا خیال رکھنا، اپنے دشمن کا خیال رکھنا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، زمین کو مستقر تمہارے لیے بنا دی گئی، رہنے کی جگہ۔ اب اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ زمین کو رہنے کی قابل بنایا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ احسان نہ ہوتا تو زمین جو ہے وہ رہنے کی قابل نہیں تھی، اس پہ بسنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اور اٹ سیلف زمین کے اندر انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو رہنے کی قابل بنایا، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا، اور انسانی ضرورتیں قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی چاہیے زمین کے اندر اللہ پاک نے ان کو رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی قرار کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ٹھکانہ تمہیں دے دیا گیا ہے، وَمَتَاعٌ، اور تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ بھی زمین کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے، اس خاص وقت تک کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے سامان وہاں پہ رکھ دیا ہے۔ اب ایک بات جو ہے نا میرے ذہن میں آئی، یہاں پہ میں تفسیر کبیر دیکھ رہا تھا، امام رازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، تو امام رازی نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، کہ جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو ورغلایا اور پسایا تو اس نے بھی اللہ کا نام استعمال کیا، اللہ کا نام استعمال کیا۔ تو بیسیکلی جب بار بار اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں تو حضرت آدم کو دھوکہ دینے کے لیے بھی اللہ ہی کا نام اس نے استعمال کیا، اور اللہ کا نام جو ہے نا وہ بار بار اس کی قسمیں کھانے کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا اس کے جال میں پھنسے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے، انسان اپنے رب کی جب قسمیں اس کے سامنے کھائی جاتی ہیں، بار بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے واسطے دیے جاتے ہیں، تو انسان اس کے نام پہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر کے کئی غلام تھے، اور جب آپ کسی غلام کے بارے میں دیکھتے تھے نا کہ اس کے اندر اطاعت کافی ہے، حسن عبادت دیکھتے تھے، عبادت بڑی کرتا ہے اور بڑی خوبصورت عبادت کرتا ہے، دین کا شوق اور رغبت اس کے اندر موجود ہے، اور نمازیں اچھی پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کو دیکھتے، حسن اخلاق اس کے اندر دیکھتے، حسن عبادت اس کے اندر دیکھتے، تو اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو بعض احباب نے ان کو توجہ دلائی، حضرت یہ جو فلاں فلاں تھا یہ تو اس نے صرف آپ کو دھوکہ دیا آزادی حاصل کرنے کے لیے، ان کو آپ کی عادت کا پتہ چل گیا ہے کہ جب آپ کسی کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں، تو اصل میں عبادت نہیں کرتے، وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی شکل میں دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے نام پہ ہمیں کو دھوکہ دے تو ہمیں دھوکہ کھانا اچھا لگتا ہے، تو ہم اسے دھوکہ کھائیں گے، اور ہمیں وہ دھوکہ اچھا لگتا ہے جو اللہ کے نام پہ ہمیں کو دینا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال کرنے والا کس پرپز کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ ایک شریف آدمی کی، ایک سلیم الفطرت انسان کی یہ نیچر کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کو بار بار جب کوئی ذکر کرتا ہے، اس کی قسمیں کھاتا ہے، اس کے واسطے دیتا ہے، تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے بھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلایا تو اللہ کے نام پہ ورغلایا ان کو، وقاسمہما، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور مبالغہ کیا قسموں کے اندر، اللہ کے نام کے واسطے دیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، پہلے نبی ہیں، تو نبی تو معصوم ہے، تو پھر انہوں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا اس سوال کا کہ یہ سارا کام نبوت سے پہلے کا ہے،
نبوت کا اعلان جو ہے نا، آدم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان وہ زمین میں بھیجنے کے اعلان کے بعد ہوا ہے. اب فیصلہ ہو گیا تمہیں زمین پہ جانا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے، جو اسکیم کا حصہ تھا، یہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہے، ان کو نبوت دینے سے پہلے کا ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اب زمین کے جو مراحل ہیں وہ اللہ پاک نے ذکر کر دیے. مراحل کون کون سے آئیں گے تمہیں زمین میں؟ قال فیہا تحیاؤن، اسی زمین کے اندر تم نے رہنا ہے، یہی تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہارا جو ہے نا وہ جینا اسی زمین پر ہوگا. وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا. ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے پھر زندگی کے مراحل بھی بیان کر دیے. یہاں تم نے زندہ رہنا ہے، یہیں تم نے مرنا ہے، اور پھر یہیں سے تمہیں واپس بلایا جائے گا، اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ 3 مراحل بیان فرمائے. اب وہ آیت جو ہے نا وہ آگے آ رہی ہے جو لباس کے حوالے سے میں نے عرض کی. اللہ رب العالمین نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور کن شاندار الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم. پیچھے چونکہ اللہ رب العالمین کی جو آٹومیٹک اور قدرتی اور فطری جو تھی نا حفاظت اور پروٹیکشن، جب وہ ختم ہوئی ہے، جسم کے حصوں کے چھپانے کی بات ہوئی ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے لباس پہ بات کی ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس. یہ جو آیت ہے یہ آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوگا. یہ ہماری آج کے درس کی آخری آیت ہے، لیکن اس پہ کافی باتیں کرنی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ جو ہے نا وہ اس طرف فرمائیں گے. یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی. پہلی بات اس میں یہ کرنی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد، ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس کو. تو کیسے اتارا ہے؟ آسمان سے اللہ پاک نے لباس کو نازل کیا ہے، کپڑا آسمان سے اترا ہے، یا لباس سلس لایا آسمان سے آیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا ہم نے اتارا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لباس کی جو ضرورت ہے، لباس کی جو اہمیت ہے، اس کو فطرت کا حصہ بنا دیا اللہ رب العالمین نے. اس کو فطرت کا حصہ بنا دیا. گویا کہ تمہارے دل پہ اللہ پاک نے وحی نازل کر دی ہے کہ یہ لباس تمہاری فطرت کا حصہ ہے. تمہارے دل پہ القاء کر دیا ہے، تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے. جیسے فرشتہ وحی لے کے آتا ہے نا اپنے نبیوں پر، بالکل ایسے ہی ہم نے اس کو تمہاری فطرت کے اوپر نازل کر دیا ہے. گویا کہ لباس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو تمہاری فطرت کا حصہ بنا دیا. اس بات کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، قد انزلنا علیکم لباسا. گویا کہ ایسے ہم نے اس کو تمہاری فطرت کا حصہ بنایا کہ ہم نے اس کو آسمان سے نازل کیا تمہارے لیے. یہ احساس چونکہ اللہ نے اوپر سے نازل کیا تمہارے اوپر، تو اس کو اللہ رب العالمین نے لباس اتارنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے لباس بنتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں. زمین کا اس کو حصہ بنایا، آسمان کو اس کے ساتھ شامل کیا. اب جو ہے نا دھوپ، بارش، ٹھیک ہے، ہوا، زمین کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر تمہارے لیے لباس پیدا ہوتا ہے. لباس جن چیزوں سے بنتا ہے وہ ساری خدائی ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے احساس دلانے کے لیے، نعمت کی عظمت کا ذکر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ اوپر سے تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں. یہ چونکہ ساری خدائی نعمتیں ہیں جن سے تمہارا لباس بنتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے لباس کے 2 مقاصد بیان فرمائے یہاں پہ. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن جب الفاظ کو استعمال کرتا ہے، الفاظ میں جو تبدیلی کرتا ہے، الفاظ میں جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو پہلے بیان کیا، کسی لفظ کو بعد میں بیان کیا، یہ اتفاق نہیں ہوتا.
یہ محض بائی چانس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی میسج ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو اب جو اللہ رب العالمین نے لباس کے دو بڑے مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں جو ترتیب رکھی ہے اس کے اندر بھی بڑا میسج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لباس کو تمہارے اوپر نازل کیا، تمہاری فطرت کا حصہ بنایا، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یواری سوآتکم واریشن، یواری سوآتکم واریشن، یہ دو پرپز ہے۔ ایک تو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، واریشن، اور دوسرا اس کا پرپز یہ ہے، ریش کا معنی پرندے کا پر، ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، تو پرندے کا پر خوبصورتی بھی ہوتا ہے اور پروٹیکشن بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ہوتا ہے، پروٹیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو لباس کے دو پرپز بیان فرمائے، ایک تو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے، پروٹیکشن بھی دیتا ہے، گرمی سے، سردی سے، موسمی اثرات سے، جنگوں سے حفاظت بھی کرتا ہے تمہاری۔ تو یہ حفاظت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ اب اس پہ دو چار باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دو مقاصد بیان کیے ہیں، اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں ذرا رکھ لیں کہ عرب کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اتنے یعنی خوبصورت انداز میں لباس کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے فطری جو ہے نا وہ فطرت کا حصہ ہونے کے حوالے سے اللہ جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو عرب کے خاص ماحول کے اندر اس کا ایک سگنیفیکینس ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مکہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے خاص طور پر، اور باقی ساری دنیا کو عام طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان نے تمہارے آباء و اجداد پہ وار کیا، آدم اور حوا پہ، ان پہ وار کیا، اب یہ تم پہ وار کرے گا، اور ان پہ جو اس نے وار کیا تو ان کی بھی پروٹیکشن چھینی اس نے، تم پہ جو وار کرے گا تو تم بھی یاد رکھنا اس کی وار کا انداز اور اس کی وار کی جگہ وہی ہوگی، مقصد بھی سیم ہوگا، جگہ بھی سیم ہوگی۔ تو تم بھی خیال رکھنا جس طرف سے اس نے تمہارے آباء و اجداد پہ وار کیا ہے اسی سائڈ سے وہ تم پہ بھی وار کرے گا۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیں نا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا، اشارہ کر دیا اس طرف کہ یہ ساری باتیں قرآن میں نازل کر کے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے، میرے نبی کی بات نہیں سنو گے، تو دیکھو یہ فطرت کے جو تقاضے ہیں، فطرت کے تقاضے، تم میرے نبی کے بغیر اپنی فطرت کی باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، دوسری باتوں کو کیسے سمجھو گے؟ جو بنیادی چیزیں ہیں فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں، وہ بھی نبی کی رہنمائی کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے، تو باقی چیزیں کیسے سمجھو گے؟ تو نبوت کی ضرورت کا بھی یہاں اللہ رب العالمین نے اشارہ دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں نا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب حج اور عمرے پہ لوگ آتے تھے مکہ میں، تو وہاں اعلان ہوا تھا اس بات کا کہ جو لوگ حج عمرہ کرنے آتے ہیں یہاں پہ، تو یہ دنیا کے جو تمہارے لباس ہیں نا یہ گندے ہیں، تو تم ایسا کیا کرو کہ جب تم حرم پہنچو تو کسی قریشی جو ہے نا، کسی قریشی کے کپڑے تم پہنو۔ کیوں کسی قریشی کے کپڑے پہنو؟ یہ کہ جو بنو قریش ہیں یہ چونکہ کعبہ کے مجاور ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کے رکھوالے اور خدمت گار ہیں، تو ان کے لباس پاک ہیں، بابرکت ہیں، بلیسڈ ہیں، تمہارے لباس ناپاک ہیں۔ یہ تقسیم بھی کس نے کی ہوئی تھی؟ یہ ان کے علماء نے سکھایا ہوا تھا کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لباس بھی پاک، ان کی پگڑیاں بھی پاک، ان کے جوتے بھی پاک، ٹھیک ہے، تو ان کی ہر چیز پاک، تم سارے ناپاک۔ یہ تفریق بھی، یہ فرق بھی ان کی جو ہے نا وہ مذہبی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے ان کے جو آگے لوگ ہوتے تھے تو ان کی طرف سے سارے اعلان بھی ہوتے تھے، ان کے وہ فضائل بیان کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ جو قریش ہیں ان کا رعب اور شان جو ہے ان کے دلوں میں
جو باقی رہے، چھائی رہے۔ تو وہ اس طرح کی اعلان کیا کرتے تھے۔ تو اعلان یہ تھا کہ جب تم حرم کے اندر آؤ گے تو تمہارے لباس چونکہ ناپاک ہیں، تو اللہ کے پاک گھر میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو کسی قریشی کے کپڑے لے کے پہنا کرو، اس کے بعد تم طواف کر سکتے ہو۔ اور قریش کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو لوگ پھر ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے تھے، ان کے ساتھ تعلق بناتے تھے، ٹھیک ہے، فیملی ٹرمز قائم کرتے تھے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو فلاں فلاں خاندان، فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ہمیں اپنے لباس دے گا۔ اور پھر جن کو لباس نہیں ملتے تھے قریش کے، پھر وہ لباس اتار کے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ناپاک لباس یعنی اس کو اتار کے تو کعبہ کے اندر آنا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو اپنی بلیف کا حصہ بنا لیا تھا، اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا تھا کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے لباس گندے جو ہیں نا ان کو اتار کے تم نے کعبہ کا طواف کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پس منظر میں یہ لباس کی ضرورت اور اہمیت کو نازل فرمایا اور اس کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ لباس ہم نے کیوں نازل کیا ہے، یہ کوئی گندی چیز نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں لباس عطا فرمایا ہے، یہ تو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ تو تمہیں خوبصورتی دیتا ہے، یہ تو تمہاری پروٹیکشن ہے، یہ تو اللہ کی خاص نعمت ہے۔ آیت کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے اس کو اللہ رب العالمین نے آیات ارشاد فرمایا، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے لباس۔ اور آیت کا کیا مطلب ہے وہ میں اینڈ پہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اب جو اللہ رب العالمین نے ترتیب رکھی ہے، جو مقصد بیان کیے لباس کے، دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تمہاری خوبصورتی اور پروٹیکشن ہے۔ یہ دو مقاصد بیان کیے۔ اس میں ایک مقصد جو ہے نا وہ اخلاقی ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ فزیکل ہے، ایک اسپرچول ہے دوسرا فزیکل ہے۔ جو اس لباس کا اخلاقی مقصد ہے اس کا اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ مقدم ہے، اس کو ترجیح ہے، اس کو پریفرنس حاصل ہے، اس کا اللہ نے ذکر پہلے کیا۔ اور جو فزیکل ضرورت ہے اس کا اللہ نے ذکر بعد میں کیا۔ اور اس میں بھی یہ میسج دیا، یہ بائی چانس نہیں ہو گیا، اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ تمہاری جو اخلاقی ضرورتیں ہیں وہ تمہاری بدنی اور دنیاوی اور فزیکل ضرورتوں سے پہلے آتی ہیں۔ اخلاقی ضرورتوں کا خیال پہلے کیا کرو، اخلاقی پاکیزگی کا خیال پہلے کیا کرو، اخلاقی اہمیت کا خیال پہلے کیا کرو، اور جو فزیکل اور ورلڈلی نیڈز ہوتی ہیں ان کو بعد میں رکھا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے قاعدے کے مطابق، فطرت کے مطابق جو اخلاقی اور روحانی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ مقدم ہوتی ہیں، ان کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ فطرت سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اخلاقی ضرورت کو پہلے رکھا ہے، لیکن انسان جو ہے اس کے الٹ کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں لباس جسم کے حصوں کو، شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے، تو بندے اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں لباس جو ہے نا یہ تو بوجھ ہے، اس نے تو ہماری خوبصورتی چھپائی ہوئی ہے، خوبصورتی چھپا دی ہے اس نے، ننگا کرو۔ اچھا، پھر یہ ایک بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خوبصورتی ہے، لباس میں خوبصورتی ہے۔ میں اس پہ کبھی سوچتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لباس تمہارے لیے خوبصورتی ہے، تو دیکھیں نا کبھی خدا نخواستہ لوگوں کا لباس نہ ہو تو انسانی جسم میں کوئی چیز جو ہے نا کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں اس طرح۔ یعنی اب اللہ کے قرآن کو تو چیلنج نہیں نا کوئی کر سکتا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریش ہے، لباس خوبصورتی ہے،
تو بغیر لباس کی خوبصورتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کا پیٹ نکلا ہوگا، کسی کے جناب جو ہے نا وہ عجیب قسم کی جسمانی ساخت ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ایسے جناب عجیب انسان جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، ہنسی آتی ہے انسان کو ننگا دیکھ کر. کوئی ذرا بھی خوبصورتی اس کے جسم میں نہ ہو اگر یہ لباس کے بغیر ہو. لباس نے تو 100 عیب چھپائے ہوئے ہیں بندے کے اور اس کو خوبصورت بنا دیا ہے. ورنہ لباس کے بغیر جو انسانی ساخت ہے، انسانی جسم ہے، تو بڑا عجیب ہے، اس وہ خوبصورت نہیں لگتا. اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو چیلنج کوئی بندہ کر نہیں سکتا. ہاں یہ ٹھیک ہے، جب انسان کی نیچر تباہ ہو جاتی ہے تو اس کو گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں. جب اس کی نیچر جو ہے نا وہ کل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو گندی چیزیں اس کو پسند آتی ہیں، گندی چیزیں اچھی لگتی ہیں، بدبو سے اس کو پیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آنکھیں خراب ہوں تو سورج کی روشنی میں وہ چبھتی ہے روشنی اس کی آنکھوں میں. لائٹ آن کریں یا سورج میں جائے گا تو اس کو چبھے گی جب اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آنکھوں کی خرابی ہے. اللہ رب العالمین نے لباس کو خوبصورتی بنایا ہے، ہم اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتارنے میں خوبصورتی ہے. حالانکہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے. انسانی جسم ننگا ہو تو کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. اب آگے اللہ رب العالمین نے ایک تیسری قسم کے لباس کا بھی ذکر کیا ہے. ایک تو لباس یہ ہے جو جسم چھپاتا ہے، پھر لباس یہ ہے جو خوبصورتی اور پروٹیکشن دیتا ہے. ایک تیسرے لباس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ایک اور بھی لباس ہے، اس کا نام ہے تقوی کا لباس. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین ہے وہ تقوی کا لباس. یہ تقوی کا لباس کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ اس پہ میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے دل کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو دل کے اندر، تو تقوی کا لباس انہیں نہ پہنا ہوا ہو. تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا، اندر کے ساتھ. اندر خدا خوفی اس کو تقوی کہتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا التقویٰ ہا ہنا، ادھر دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی ادھر ہوتا ہے. تو اندر خدا خوفی اس کو تقوی کہتے ہیں. اگر وہ تقوی اندر نہ ہو تو انسان نے لباس پہنا ہوا بھی ہو تو پھر بھی ننگا ہوتا ہے. اس کی عادتیں ننگی ہوتی ہیں، اس کا کردار ننگا ہوتا ہے، اس کے الفاظ گندے اور ننگے ہوتے ہیں، اس کی سوچیں گندی اور ننگی ہوتی ہیں. اندر نہ تقوی ہو تو کپڑے اس کو بچا نہیں سکتے. یہ روزانہ کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں. یعنی جس طرح مشہور ہے نا ہماری زبان میں 7 پردوں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، 7 پردوں میں بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے اگر اندر خدا خوفی نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں لباس بہت اچھی زبردست اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب تک تقوی کا لباس نہ ہو تو یہ ظاہری لباس جو ہے یہ کام نہیں کرتا. اپنے عیبوں کو چھپاؤ اللہ کے خوف کے ساتھ. یہ لباس تمہارے ان عیبوں کو نہیں چھپا سکتا جن عیبوں کو اللہ کا خوف چھپاتا ہے. اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ کے خوف کو لباس بناؤ اپنا، ورنہ وہی گند تمہارے اندر رہے گا. چاہے تمہارے کپڑے کرف لگی ہوئی ہو، استری مایا لگی استری ہوئے ہوں، چمک رہے ہوں، خوشبوئیں آ رہی ہوں، لیکن تمہارے اندر گند ہوگا اگر تقوی نہیں ہوگا. وہ لباس پاک نہیں ہوتا، وہ لباس صاف نہیں ہوتا جس کے اندر نیچے جس کے تقوی نہیں ہوتا. اچھا، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، لباس التقوی ذالک خیر. ایک تو یہ ہے نا کہ تقوی نہ ہو تو کپڑے کام نہیں کرتے. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لباس تقوی والا لباس ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی والا لباس ہونا چاہیے. جو صاف نہیں ہوتا وہ تقوی والا لباس نہیں ہوتا، جو حلال نہیں ہوتا وہ تقوی والا لباس نہیں ہوتا.
جس کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے، لباس پہن کے بندہ دوسروں پہ روب ڈالتا ہے، جس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ تقوی والا لباس نہیں ہوتا. جس میں ذہنی امراض ہوتی ہیں، ذہنی امراض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد عورتوں والا لباس پہن کے عورتیں بننے کی کوشش کرے، اور کوئی عورت مردوں والا لباس پہن کے مردوں والی چال ڈالے اختیار کرنے کی کوشش کرے، تو یہ یعنی زنانہ مردانہ عادتیں اختیار کرنا جو یہ ذہنی مرض ہوتا ہے. تو تمہارا لباس اس قسم کی ذہنی امراض سے پاک ہونا چاہیے. اخلاقی عیوب اور ذہنی عیوب جو ہے نا اس سے پاک ہونا چاہیے. یہ تقوی کا لباس ہوتا ہے. قرآن نے، اسلام نے، دین نے لباس کا کوئی یعنی ڈیزائن طے نہیں کیا کہ کس ڈیزائن کے کپڑے پہنو، کلر بھی کوئی طے نہیں کیا. ہاں یہ بات طے کی ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اس میں شو آف نہیں ہونی چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو اس سوسائٹی میں اگر کوئی رنگ یا کوئی چیز عورتوں کی پہچان ہو، آئیڈینٹی بن جائے عورتوں کی، تو مردوں کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور جو چیز مردوں کی آئیڈینٹی بن جائے وہ عورتوں کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. یعنی مردوں اور عورتوں کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ یونیسیکس ہوتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو مردوں کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہیں، وہ پہچان بن جاتی ہیں، وہ چیزیں عورتوں کی پہچان بن جاتی ہیں، تو وہ چیزیں اگر اپوزٹ جینڈر استعمال کرتی ہے تو یہ ذہنی مرض کی علامت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لباس کے اندر. باقی کوئی ڈیزائن، کوئی چیزیں طے اسلام نے نہیں کی ہیں. کسی بھی ڈیزائن کا لباس پہنو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لباس تقوی ذالک خیر، تقوی والا لباس، جس لباس میں تکبر، غرور، ناپاکی، حرام کوئی چیز نہ ہو، صاف ستھرا ہو، وہ لباس تقوی والا وہی بہتر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اندر تقوی ہو، تقوی کو اپنا لباس بنا لو تو اس سے تمہارے عیب چھپیں گے. یہ لباس تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائے گا اگر اندر تمہارے تقوی نہیں ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ جو تمہیں کانسیپٹ دیا ہے نا لباس کا، یہ کانسیپٹ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. دوسرا معنی، یہ جو لباس تمہیں دیا اللہ پاک نے، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے. اللہ کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات ہے جو اللہ تمہیں بتا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی مہربانیوں میں سے ایک خاص مہربانی ہے جو اللہ نے تم پہ کی ہے لباس کی صورت میں. اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی توہین مت کرو. لباس کی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے، نصیحت حاصل کرے. انسانی جو زندگی ہے اس کا جو کمزور ترین پہلو ہے، کمزور ترین، وہ اس کا جنسی پہلو ہے، جنسی پہلو. اس لیے اس پہ اللہ نے بڑا زور دیا ہے. کمزور ترین جو حصہ ہے نا انسانی زندگی کا، وہ اس کا جنسی سائڈ ہے، اس کی سیکسول سائڈ جو ہوتی ہے. اللہ نے اس پہ بڑا زور دیا ہے، اس پہ خاص توجہ فرمائی ہے. لباس کے حوالے سے گھر سے باہر آؤ تو نظریں اپنی ان کی حفاظت کرو. مردوں اور عورتوں کی مکسنگ کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین حتیٰ کہ عبادت کرتے وقت بھی، دیکھیں اب عبادت کا ماحول ہو تو عبادت کرتے وقت بھی اللہ پاک نے اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے جو جذبات ہیں ان کا تم خیال رکھو. اس طرح مکسنگ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے جذبات جو ہیں وہ نیگیٹولی افیکٹ ہو جائیں. اب اختتام سے پہلے میں نے جیسے عرض کیا تھا، کمپیریزن جو ہے نا دو چار چیزوں میں عرض کروں گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا اور شیطان کی نسل کا. تو ظاہر بات ہے یہ جو حیا ہوتی ہے، یہ جو شرم ہے، یہ تو ایک قلعہ ہے، ایک فصیل ہے. یہ ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. حیا نہیں ختم ہونے دینی.
حیا ختم، بات ختم. شیطان کا سب سے بڑا اٹیک حیا پر ہے. نمازوں پر نہیں ہے، روزوں پر نہیں ہے، حج پہ، زکاتوں پہ نہیں ہے. سب سے بڑا شیطان کا اٹیک جو ہے وہ حیا پہ ہے. اس لیے کہ یہ فصیل ہے، یہ پروٹیکشن وال ہے. یہ ٹوٹ گئی تو ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. اوکے، پہلا جو ہے نا فرق وہ یہ ہے کہ شیطان نے جب منہ موڑا اللہ رب العالمین سے تو اس نے سرکشی اور تکبر کی وجہ سے منہ موڑا ہے. اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی ہے، شیطان نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کی بیس غرور اور تکبر ہے. اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی بیس دھوکہ ہے، فریب ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. یہ فرق ذہن میں رکھیں. ایک غلطی کر رہا ہے تکبر اور غرور کے ساتھ، اور دوسرا غلطی کر رہا ہے دھوکہ کھانے کی وجہ سے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک کو جب متنبع کیا اللہ رب العالمین نے اس کی غلطی سے تو اس نے وہ اکڑ گیا ہے، اس نے تکبر کا اظہار کیا ہے اور غلطی نہیں مانی. اور دوسرے کو جب غلطی پہ متنبع کیا ہے اس نے فوراً ندامت کا اظہار کیا ہے، شرمندگی کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگی ہے. اچھا، تیسری بات، ایک کو جب غلطی پہ متنبع کیا گیا اس نے اور مہلت مانگی ہے مقابلہ کرنے کی، اس نے مزید مقابلے کرنے کی مہلت مانگی ہے. اللہ مجھے مہلت دیں، قیامت کے دن تک میں مقابلہ کروں گا. اور ادھر جب آدم کو غلطی کا احساس دلایا گیا تو اس نے معافی مانگی ہے، مقابلے کی مہلت نہیں مانگی، فوراً معافی مانگی ہے. ایک جو ہے وہ بڑائی کا مدعی بن کے سامنے آیا ہے، تکبر کا مدعی بن کے سامنے آیا ہے، اور دوسرا عاجزی کا مجسمہ بن کے سامنے آیا ہے. یہ فرق ہے کہ جس کے اندر سرکشی سے وہ منہ موڑے گا اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، اور غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی اس کے اندر غرور پیدا ہوگا، اکڑ پیدا ہوگی، اور مزید جو ہے نا وہ اپنی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، مزید غلطیاں کرے گا اور بڑائی کا مدعی بن کے سامنے آئے گا. تو یہ سارے کے سارے شیطانی جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر. اور جو کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، جب احساس ہوتا ہے تو ندامت کا اظہار کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، عاجزی شو کرتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کا کردار ہے. اللہ رب العالمین اس کردار کو ہمیشہ معاف کرتے ہیں، اس کردار کو اللہ ہمیشہ معاف کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہیں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.